السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اور ننھے منھے بچوں، آج ہم جس صورت کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ایک الہی پیغام ہے، یعنی سورۃ التکاثر۔ تصویر میں یعنی قرآن مجید میں لکھی یہ 8 آیات والی صورت ہمیں بتائے گی کہ ہم کس چیز کی دوڑ میں لگے ہیں۔ آج کا سبق اتنا تفصیلی ہوگا کہ اگر آپ نے اسے پوری توجہ سے سنا تو تجوید آپ کی رگ رگ میں رچ بس جائے گی۔ ہم ایک ایک حرف کے مخرج، ایک ایک زبر و زیر اور ایک ایک غنہ کے باریک ترین قاعدے کو کھول کر رکھیں گے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ سبق آپ کی تلاوت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، ہا کھڑا زبر ہے، ہا پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں۔ کاف پیش کو، میم کو تا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے کیونکہ تا پر شد ہے۔ الہاکمت، تا زبر تا، کاف الف زبر کا، ثا پیش ثو، ثا کو نرم پڑھیں، را پیش رو اور را کو موٹا پڑھیں کیونکہ را پر پیش ہے۔ الہاکم التکاثر، وقف کی صورت میں یعنی را کو ساکن کریں گے تو ساکن کی صورت میں را کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ الہاکم التکاثر، ہا تا زبر حت، سختی سے ہا کو تا کے ساتھ ملائیں کیونکہ تا پر شد ہے۔ حت، تا کھڑا زبر تا اور تا کو ایک الف کے برابر کھینچیں کیونکہ تا پر کھڑا زبر ہے۔ حتی، ز را پیش زر، زا کو تیز پڑھیں کیونکہ یہ حروف سیٹی میں سے ہے، زا کو تیز پڑھیں اور را کو موٹا پڑھیں کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ زر، تا پیش تو، میم لام پیش مل، زر تو مل، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ بیچ والا الف نہیں پڑھیں گے۔ زر تو مل، میم زبر م، قاف الف زبر قا، قاف کو کھینچیں اور موٹا پڑھیں۔ کھینچنے کی وجہ یہاں پر الف مدہ ہے تو اس لیے ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با زیر بی، را زبر را، را کو موٹا پڑھیں کیونکہ را پر زبر ہے۔ زرتم المقابر، اب رواں پڑھیں، حتی زرتم المقابر۔ وقف کی صورت میں را کو ساکن کریں گے اور ساکن کر کے را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو گئی تو اس کا پہلے والا حرف جو ہے نا اس پر زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ حتی زرتم المقابر، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، لام کو کھینچیں ایک الف کے برابر کیونکہ الف مدہ ہے اور کاف کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں کیونکہ لام پر شد ہے۔ کلا، سین واو زبر سو، یہاں پر واو لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی سے پڑھیں گے اور سین سیٹی کو تیز پڑھیں گے۔ سو، فا زبر فا، سوف، تا عین زبر تا، عین کو حلق سے صاف نکالیں کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ لام زبر لا، میم واو پیش مو، یہاں پر ہم کھینچ رہے ہیں تو یہاں واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں۔ نون زبر نا، تعلمون، ملا کر پڑھیں، کلا سوف تعلمون۔ وقف کی صورت میں ہم نون کو ساکن کریں گے اور یہاں پر 3 الف کے برابر جو ہے نا مد کریں گے، یہ مد عارض ہے۔ کلا سوف تعلمون، وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما،
یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں، یعنی غنہ واجب ہے. ثم کاف لام زبر کلام، الف زبر لا، کلا. لام کو کھینچیں ایک الف کے برابر کیونکہ الف مدہ ہے اور لام پر تشدید ہے تو کاف کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں. کلا. سین واو زبر سو، یہاں پر واو لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی سے پڑھیں. فا زبر فا سوف. تا عین زبر تا، یہاں پر عین ہے تو اسے حلق کے درمیان سے صاف نکالیں کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے ہے. لام زبر لا، میم واو پیش مو، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. نون زبر نا، تعلمون. ملا کر پڑھیں. ثم کلا سوف تعلمون. وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے، نون کو ساکن کریں گے اور مد بھی کریں گے مد عارض کی وجہ سے، یہاں پر مد عارض ہوگا. ثم کلا سوف تعلمون، اس طرح. کاف لام زبر کلام، الف زبر لا، کلا. لام کو کھینچیں ایک الف کے برابر کیونکہ الف مدہ ہے اور کاف کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں کیونکہ لام پر تشدید ہے. کلا. لام واو زبر لو، یہاں پر واو لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی سے پڑھیں. لو. تا عین زبر تا، عین الکی کو صاف نکالیں حلق کے درمیان سے، عین کو صاف نکالیں حلق کے درمیان سے کیونکہ حروف حلقی میں سے ہے. لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، کلا لو تعلمون. یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. عین لام زیر عل، میم لام زبر مل. میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ بیچ والا الف نہیں پڑھیں گے. علم. یا زبر یا، قاف یا زیر قی، یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. نون زیر نی، علم الیقینی. ملا کر پڑھیں. کلا لو تعلمون علم الیقینی. وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے اور مد بھی کریں گے مد عارض کی وجہ سے. کلا لو تعلمون علم الیقین. لام زبر لا، تا زبر تا، را زبر را. را کو پر پڑھیں یعنی موٹا پڑھیں کیونکہ را پر زبر ہے. واو نون پیش ون، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ لازمی کریں. ون. لا تراون، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں. نون لام زبر نل، لا تراون نل. جیم زبر جا، حا یا زیر حی، یہاں پر حروف حلقی میں سے ہا ہے تو اسے حلق کے درمیان سے صاف نکالیں اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. میم زبر م، لا ترون الجحیم. ملا کر پڑھیں. لا ترون الجحیم. وقف کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے، میم کو ساکن کریں گے اور مد بھی کریں گے کیونکہ مد عارض ہوگا یہاں پر. لا ترون الجحیم. ثمیم پیش ثم، میم زبر م، ثم. یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ لازمی ہوگا. ثم. لام زبر لا، تا زبر تا، را زبر را. را کو موٹا پڑھیں کیونکہ را پر زبر ہے. لا ترا. و نون پیش ون، نون زبر نا، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ لازمی ہوگا. لا تراون، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، لا تراونہا.
ہاں کو ایک الف کے برابر کھینچیں کیونکہ الف مدہ ہے. عین یا زبر عی، یہاں پر یا لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی سے پڑھیں، اور عین حروف حلقی میں سے ہے تو اسے حلق کے درمیان سے صاف نکالیں. نون لام زبر نل، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں. عینل یا زبر یا، قاف یا زیر قی، نون زیر نی، یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. عین الیقینی ملا کر پڑھیں. ثم لترونها عین الیقینی. وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے اور مد بھی کریں گے کہ یہاں مد عارض ہوگا. ثم لترونها عین الیقین. ثامیم پیش ثم، میم زبر میں، میم مشدد ہے تو غنہ لازمی ہوگا. ثم لام زبر لا، تاسین پیش تس، سین سیٹھی کو تیز پڑھیں. حمزہ زبر لام، نون پیش لن، نون زبر نہ، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ لازمی کریں. ثم لتسألن، یا واو زبر یو، یہاں پر واو لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی سے پڑھیں. یو اس طرح. میم زبر میں، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر ذن، یومئذین، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. عین زبر ع، عین حروف حلقی میں سے ہے تو اسے حلق کے درمیان سے صاف نکالیں. نون، نون زیر نین، عنین، نون زبر نہ، یہاں پر نون مشدد ہے تو اسے غنہ لازمی کریں، یہاں پر غنہ لازمی کریں. عنین. عین یا زیر عی، میم زیر می، یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. میم زیر می. عن النعیم ملا کر پڑھیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وقف کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے اور مد عارض بھی کریں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ماشاءاللہ بچوں، یہ تھی سورۃ التکاثر کی ہجے. اب ہم اس سورت کا مکمل رواں پڑھیں گے تو آپ میرے کے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یاد رکھیں جہاں جہاں غنہ یعنی نون میم مشدد، نون مشدد اور میم مشدد ہے وہاں اپنی انگلیوں پر گنیں تاکہ آپ کا غنہ مکمل ہو. یہ صورت قیامت کی حولنا کی یاد دلاتی ہے. اسے اب آپ نے اپنی تلاوت کا حصہ بنانا ہے. اگر آپ کو یہ تفصیلی تجوید کورس اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.